السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تھوڑے پیسوں میں مختلف حلال روزگار حاصل کرنے کے طریقے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال روزی حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہاں فرائض سے مراد ارکان اسلام مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید وغیرہ ہے۔ اس حدیث میں انسان کو کمانے کی اجازت دی گئی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ حدود بھی بیان کر دی گئی ہے کہ اس کمانے میں انسان اتنا نہ لگ جائے کہ فرائض کو ہی بھول جائے۔ پھر علماء کرام نے لکھا ہے کمانے کے بھی 4 درجے ہیں، کبھی تو کمانا فرض ہو جاتا ہے اور کبھی کمانا حرام ہو جاتا ہے اور کبھی کمانا مستحب اور کبھی مباح۔ نمبر 1، فرض اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس اتنا بھی مال نہ ہو جس سے وہ خود اور اپنے گھر والوں کو کھلا سکے، تو اس صورت میں کمانا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حرام اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اس مال سے فخر اور اپنی شان کو بڑھانے کے لیے کمائے، تو اس صورت میں کمانا حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مستحب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت سے زیادہ اس نیت سے کمائے کہ اضافی رقم کو مسکینوں، غریبوں، فقیروں میں تقسیم کروں گا، ان کی مدد کروں گا، تو اس صورت میں کمانا مستحب ہے، یعنی ثواب ملتا ہے اضافی کمانے پر۔ نمبر 4، مباح اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ اس لیے کمائے کہ اس اضافی رقم سے میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کروں گا، تو اس صورت میں کمانا مباح ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو شرعی اعتبار سے کمانے کے 4 طریقے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ تھوڑے سے رقم کے ساتھ اتنا بڑا کاروبار کس طرح کیا جائے۔ پہلا کاروبار، اگر آپ کے پاس صرف اور صرف 10,000 روپے ہوں تو آپ مونگ پھلی یا چنے یا بھٹے یا تربوز یا فروٹس وغیرہ بیچیں، انشاءاللہ اچھا منافع ہوگا۔ دوسرا کاروبار، اگر آپ کے پاس صرف اور صرف 20,000 روپے ہیں تو آپ یخنی یا ڈرائی فروٹ، چپس یا سبزی وغیرہ کی دکان کھولے، انشاءاللہ اچھا منافع ہوگا۔ تیسرا کاروبار، اگر آپ کے پاس صرف اور صرف 30,000 روپے ہوں تو آپ جوس یا برگر یا کافی کی دکان یا دودھ وغیرہ کا کام کریں، انشاءاللہ اچھا منافع ہوگا۔ چوتھا کاروبار، اگر آپ کے پاس 40,000 روپے ہوں تو آپ سیکنڈ ہینڈ گھریلو اشیاء خرید کر رکھیے اور مرمت کیجئے اور کچھ دنوں کے بعد فروخت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی اچھا منافع حاصل ہوگا۔ پانچواں کاروبار، اگر آپ کے پاس 50,000 روپے ہوں تو آپ پرانی موٹر سائیکل لیجئے اور کچھ دن میں تھوڑی ہی بچت سے فروخت کیجئے، یعنی تھوڑی بہت مرمت وغیرہ کیجئے، اس کے بعد فروخت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو اچھا منافع حاصل ہوگا۔ چھٹا کاروبار، اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہوں تو آپ پرانا فرنیچر خریدنے کے بعد کلر کیجئے اور اس فرنیچر کو نیلام کر دیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو اچھا فائدہ حاصل ہوگا۔ ساتواں کاروبار، اگر آپ کے پاس 2,00,000 روپے ہوں
تو آپ کریانہ یا موبائل اسریز کی دکان یا بک اسٹور وغیرہ کی دکان کھولے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو اچھا منافع حاصل ہوگا۔ 8واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہوں تو آپ کمپیوٹر کی دکان کھولیں یا گارمنٹس یا سلائی سوٹ بیچیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو اچھا اور جائز منافع حاصل ہوگا۔ 9واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہوں تو کسی بھی متوسط کمپنی کے ڈیلر بن کر رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ 10واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں تو آپ ڈیری فارمنگ کریں یا فیڈ ڈسٹریبیوشن اور سلائی یونٹ کو ترتیب دیجئے اور مزے کیجئے۔ 11واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 15 لاکھ روپے ہوں تو ایک انویسٹر ساتھ ملا کر مکان خریدیے اور بیچیے اور مزے لیجیے۔ 12واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں تو آپ وین گاڑی خرید کر کرائے پر چلائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی اچھا پروفٹ آپ کو حاصل ہوگا۔ 13واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 30 لاکھ روپے ہوں تو کپڑے کی اچھی سی دکان کھولیے، خود بھی مزے کیجئے اور ملازموں کو لگا کر کاروبار دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کا بھی اور دوسروں کا بھی انشاءاللہ رزق کا ذریعہ بہترین بن سکتا ہے۔ 14واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 40 لاکھ روپے ہیں تو منڈی میں اجناس کا بیوپار کیجئے اور خوب منافع حاصل کیجئے۔ 15واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 50 لاکھ روپے ہوں تو اپنی برانڈنگ بھی چلے گی اور انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی خوب نفع حاصل ہوگا۔ 16واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 70 لاکھ روپے ہوں تو آپ پراپرٹی خرید کر تعمیر کیجئے اور روزی روٹی کمائیں اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنے۔ 17واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہوں تو فیکٹری لگائیں، خود بھی روزی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی فیکٹری میں کام کرنے کا موقع دیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے خوب برکتیں ہوں گی۔ 18واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 2 کروڑ روپے ہوں تو گاڑیوں کا شوروم بھی آپ کا منتظر ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی خوب فائدہ ہوگا۔ 19واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہوں تو کاٹن کی فیکٹری لگائیں، خود بھی رزق کمائیں، اوروں کو بھی کمانے کا موقع دیں۔ 20واں کاروبار، اگر آپ کے پاس 1 ارب روپے ہوں تو یہ تمام کے تمام کاروبار ایک ہی وقت میں آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ صرف کچھ پوائنٹ تھے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارا کام کر سکتا ہے انسان اور بہت سارے کاروبار ہو سکتے ہیں، لیکن چند پوائنٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، بتلا دی ہیں ایک مشورے کے طور پر۔ لیکن یاد رہے، آپ سب سے زیادہ اس کام کو ترجیح دیں جس میں آپ کو تجربہ ہو یا آپ اس کام میں مہارت رکھتے ہوں یا آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات ہوں۔ اور بہتر تو یہ ہوگا کہ اگر آپ ان کاروبار میں سے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں مان رہا کہ کون سا بہتر ہوگا، کون سا میرے لیے بہتر نہ ہوگا، اس صورت میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ کاروبار شروع کرنے سے پہلے استخارہ کیجئے۔ استخارہ اور مشورہ، استخارہ اللہ رب العزت کی ذات سے کیا جاتا ہے، مشورہ مخلوق سے کیا جاتا ہے۔ استخارہ کرنا بھی سنت ہے، مشورہ کرنا بھی سنت ہے۔ اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو انہی کاروبار والے حضرات سے آپ رابطہ کریں جو ان کام کے اندر پہلے چل رہے ہوں، ان سے مشورہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کچھ وہاں سے مشورے ملیں گے، اس کے بعد استخارہ کیجئے۔ استخارہ سنت عمل ہے، بالکل آسان ہے، خود بھی کر سکتے ہیں، کسی اور سے کروانا تو حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بندہ خود استخارہ کر لے، بالکل سمپل سا طریقہ ہے۔ آپ سب سے پہلے 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو عام نوافل کا ہوا کرتا ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیجئے،
اس کے بعد ایک استخارے کی لمبی چوڑی دعا ہے، وہ آپ کسی بھی دینی کتاب سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کے اندر دو لفظ ہیں، ایک دعا کے بیچ میں ایک آخر میں، ان ھذا الامر، ایک یہ جملہ دعا کے شروع میں ایک آخر میں۔ جب یہ جملہ آئے آپ دعا پڑھ رہے ہوں، دعا بھی سلام پھیرنے کے بعد دیکھ کر پڑھنی ہے، یاد ہو تو یاد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب یہ جملہ آئے ان ھذا الامر، اس جملے پر آپ دھیان لگائیں کہ یا اللہ جل جلالہ میرے لیے اس میں سے کون سا کام بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ایک دن، 2 دن، 3 دن سنت ہے، مشورہ بھی کر لیں، استخارہ بھی کر لیں۔ 3 دن تک آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو آپ اسی کام کے لیے بسم اللہ کریں۔ یاد رہے کہ استخارے کے اندر کسی فرشتے کا یا کسی انسان کا نظر آنا یا کسی چیز کا نظر آنا یہ ضروری اور لازمی چیز نہیں ہے، اصل تو ہے دل کا اطمینان۔ آپ کا دل مطمئن ہو گیا، چاہے وہ مشورے سے ہو جائے یا استخارہ کرنے کے بعد ہو جائے، تو مشورہ یا استخارہ پورا کرنے کے بعد جب دل مطمئن ہو جائے آپ اس کو کام کو کریں، انشاءاللہ اس میں خیر و عافیت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ دوسری بات یہ یاد رہے کہ صرف اور صرف کمانا مقصود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد یہ کمانا فرض ہے۔ تو سب سے اہم فریضہ اسلام کے اندر ایمان کے بعد نماز ہے، تو خاص طور پر ان کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے 5 وقت فرض نماز کی پابندی بھی ہو تو سونے پہ سہاگا بھی ہوگا، آپ کا انشاءاللہ عز و جل نماز کا فریضہ بھی اچھے انداز میں ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن احباب کے کاروبار چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت اور ترقی نصیب فرمائے۔ جو احباب بے روزگار ہیں اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کے ساتھ اپنی شان ان بے روزگار مسلمانوں، مردوں، عورتوں کو حلال اور جائز کاروبار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔